الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق اللہ العظیم. خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، خدایا میں تجھے اپنا خدا تسلیم کرتا ہوں، تہے دل سے تجھے سب سے بڑا تسلیم کرتا ہوں. تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ کر، تیرا ہی نام آتا ہے میرے ہونٹوں پہ رہ کر، تجھے ہی لائق حمد و ثنا تسلیم کرتا ہوں. حضرات مکرم معزز مصلیان جامع مسجد، بزرگوں، نوجوانوں، پیارے بچوں، خطبے کے اندر قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ میرے مولا صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج چار دام عالم کے اندر مایوسی کا عالم ہے. ہر انسان مایوس نظر آتا ہے، لیکن ایک ذات وہ ہے جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا، پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نوازا. لیکن ایک انسان اس کی نافرمانیاں کرتا ہے، اس کے حکموں کو توڑتا ہے، اس کے بنائے ہوئے قانون پر اپنی زندگی نہیں گزارتا، اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر کے زندگی گزارتا ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یوں ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید مت ہو جانا. اگر تیری ماضی گناہوں کے اندر گزری ہے، تو انہیں اپنی زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزار دی ہے اور آخری لمحات ہیں، تیرا گمان یہ ہے کہ میری زندگی زیادہ نہیں ہے، لیکن تجھے اپنے گناہوں پر ندامت ہے. میرے دربار میں آ کر کے آنسو بہا دے. جب تو میرے دربار میں آ کر کے میرے خوف سے روئے گا، تیری آنکھ سے آنسو نکلیں گے، تیرے چہرے پر پڑیں گے، تو پھر ہاں سن قرآن کیا کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. انہ هو الغفور الرحیم، وہ اللہ ایسا ہے معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے. آؤ لے کر کے چلتا ہوں دربار رسالت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. ایک صحابی اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں راستے سے آ رہا تھا، ایک چڑیا کے بچوں پر میری نظر پڑی. میں نے ان بچوں کو پکڑ لیا، اپنی چادر کے اندر چھپا لیا. میں نے دیکھا کہ ان کی ماں میرے اوپر منڈلا رہی ہے، میرے اوپر چکر لگا رہی ہے.
میں نے اپنی چادر سے منہ بچوں کو دکھایا، ماں کی ممتا جوش میں آئی، وہ چڑیا بھی ان بچوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی۔ میں نے چادر سے ڈھک لیا اور میں ان کو لے کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا، اور لانے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ یہ ماجرا ہوا ہے، میں نے بچے پکڑے، چادر کو ہٹایا، ان کی ماں اوپر منڈلا رہی تھی، اوپر چکر لگا رہی تھی، وہ بھی بچوں کے پاس آ کر کے بیٹھ گئی، میں نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابی ان کو یہاں پر رکھو۔ ان صحابی نے اس چڑیا کو، اس کے بچوں کو وہاں پر رکھ دیا، اور اللہ کے رسول نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جانیں ہیں، دیکھو یہ پرندہ ہے، یہ اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی 99 درجے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اندازہ لگاؤ، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اور آج اس اللہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر جگہ کتنی ہے، اس اللہ سے ہم نے کتنی محبت کی، اس اللہ کے کتنے حکموں کو مانا، دن رات میں اس کے کتنے احکامات کو مکمل کیا۔ آیا 24 گھنٹے کے اندر صرف اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے، لیکن دیکھو اللہ دیکھتا رہا۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، جب وہ دیکھتا کہ میرا بندہ میرا نافرمانی کر رہا ہے، میرے حکموں کو توڑ رہا ہے، میرے قانون پر نہیں چلتا، میری بات کو نہیں مانتا، گناہوں کے اندر اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اللہ چاہتا زمین کو حکم دے دیتا، زمین پھٹ جاتی، انسان کو دبوچ لیتی۔ اگر اللہ چاہتا آسمان سے پانی برسا کر اس دنیا کو غرق کر دیتا، لیکن دیکھو اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے، زندگی بھر نافرمانیاں کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس مت ہونا، تو میرے در میں لوٹ کر کے آئے گا، ندامت کا آنسو بہائے گا، مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم میں تیرے تمام گناہوں کو ختم کر دوں۔ یوں اللہ ہے، لیکن آج ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اپنے رب کو منانے کی کوشش نہیں کی، ہم دنیا کے اندر مست و مگن ہیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی شادابیاں ہمیں اپنی طرف مائل کر رہی ہیں، شیطان ہمیں دنیا کا راستہ دکھا کر کے صراط مستقیم سے بھٹکا رہا ہے، لیکن ہمیں سنبھلنا ہوگا، اپنے آپے کو سنبھالنا ہوگا، ہر کام پر ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، لیکن آج ہمارا انشاءاللہ اس چودھری کی طرح ہو گیا جو کہیں بازار کے اندر بیل لینے کے لیے جا رہے تھے، اب جیب کے اندر پیسے ڈالے بازار کے لیے نکلے، اب مسجد کے باہر امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ چودھری صاحب کدھر جا رہے ہو؟ کہا بیل لینے جا رہا ہوں، کہا انشاءاللہ کہہ لو، کہ مولانا صاحب انشاءاللہ کہنے کی ضرورت کیا ہے، جیب میں پیسے ہیں، بازار لگا ہوا ہے، جاؤں گا بیل خرید کر کے لے آؤں گا۔ اب امام صاحب نے زیادہ بھی اس لیے نہیں کہا، اگر زیادہ کہتے زبردستی کرتے تو امامت کا مسئلہ صاف ہو جاتا، انہوں نے بھی نہیں کہا کچھ۔ اب چودھری صاحب بازار پہنچے، بیل خریدا، لکھائی اکھائی سب ہو گئی، اب لکھنے والے نے کہا چودھری صاحب پیسے نکال کر کے دیجیے، اب چودھری صاحب نے جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو سے جیب ختم، اب چودھری صاحب پھر کہہ رہے انشاءاللہ، پھر کیا کہا
انشاءاللہ اب جب واپس آ رہے ہیں تو مولوی صاحب سے پھر ملاقات ہو گئی، تو چودھری صاحب نے مولانا کے کہنے سے پہلے کہہ دیا جیب کٹ گئی انشاءاللہ، بیل نہیں ملا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو بات بتائی جائے اس پر عمل کیا جائے۔ بتانے کا مقصد ہنسانا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے جو بات کی جائے اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو۔ اگر نہیں لاؤ گے پچھتاؤ گے۔ ایک دن وہ آئے گا کہ انسان خون کے آنسو بہائے گا، پانی کے آنسو نہیں، خون کے آنسو بہائے گا، لیکن کام آنے والے نہیں۔ اگر یہاں پر چند آنسو ندامت کے بہا لیے تو رب کعبہ کی قسم بیڑا پار ہو جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی لہو لعب کے اندر ختم ہو جائے۔ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو مہلت دی ہے، اپنا فرمان سنایا ہے، اس فرمان سے ہم دور رہ جائیں اور زندگی کا جو چراغ ہے وہ گل ہو جائے۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اللہ نے جس چیز کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرو، اور کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مایوس نہ ہونا۔ مایوسی کا اپنے دل میں جگہ نہ دینا کہ میں نے تو بہت بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ایسی مایوسی اپنے دل کے اندر نہیں لانی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں خود فرما رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور پھر آگے فرماتے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسا نہیں کہ دو چار گناہ معاف کیے آگے وہ جو کہ تو رہیں گے، نہیں، بلکہ توبہ سے پہلے تک اگر تو نے لمحہ بلمحہ زندگی اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری ہے تو تیرے ان تمام گناہوں کو ختم کر دوں گا، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ۔ اگر تو میرے سامنے ندامت اور میرے خوف سے اپنی آنکھ سے آنسو بہا دے گا تو تیرے تمام گناہوں کو معاف کرنے کا وعدہ ہی میرا۔ لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم نہیں جھکتے اللہ کے سامنے، نہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے۔ ہم سے کوئی دنیا کا انسان روٹھ جائے اس کو مناتے ہیں، اس کے پیر پکڑتے ہیں، ہاتھ جوڑتے ہیں، ایک سے نہیں مانتا دوسرے کو ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، دوسرے سے بھی نہیں مانتا، یہاں تک کہ خاندان کا خاندان چل کر کے چلا جاتا ہے اس کو منانے کے لیے۔ کیا کبھی بھی اس بات کی فکر کی کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ جس مالک نے مجھے پیر کے ناخن سے لے کر کے سر کے بال تک بنایا، پیدا کیا، سنوارا، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا، میں نے اس کو منانے کی کوشش کی، کیا راضی کرنے کی کوشش کی کہ چلو اپنے اللہ کو منا لوں؟ بڑی نافرمانیاں کر لی، گناہوں کے اندر بڑی زندگی گزار دی، چلو اب آئندہ سے عہد کر لوں، پیمان کر لوں کہ اللہ تجھے ناراض نہیں کروں گا۔ کبھی کوشش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، ارادہ بھی نہیں کیا۔ اگر ارادہ کر لیتے تو مسجدیں آباد ہوتی، ویران نہ ہوتی۔ اگر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ کے حکم کو توڑ کر کے زندگی گزارتا رہا، تو اس کی مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں کہ اس کا خاتمہ کیسا ہوتا ہے۔ انسان پوری زندگی کیسی گزار رہا ہے اس کا بھی کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر خاتمہ
بالخیر ہوا تو سمجھو بیڑا پار ہے، اور اگر خاتمہ کفر پر ہوا تو زندگی یہاں کی بھی برباد وہاں کی بھی برباد۔ مدینۃ المنورہ نام تو سنا بھی ہوگا اور اکثر نے دیکھا بھی ہوگا۔ وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا رہن اور سہن اور لباس تمام کا تمام کافروں مشرکوں جیسا تھا، صرف نام کا مسلمان تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا اور انتقال ہونے کے بعد جب اس کو دفن کر دیا گیا، قبر کے اندر اس کی میت کو اتار دیا گیا اور قبر بنا دی گئی۔ اب جب سب لوگ واپس گھر کو پہنچ گئے، اب ایک نوجوان کا کچھ کاغذ اس قبر کے اندر گر گیا تھا جو ضروری اور اہم کاغذ تھا۔ اس نے سعودیہ حکومت سے اجازت مانگی کہ میرا اتنا اہم اور ضروری کاغذ ہے جو شاید قبر میں اتارتے وقت اس کی قبر کے اندر گر گیا تھا، مجھے اجازت دیں قبر کو کھولوں، میں اپنا کاغذ نکال لوں۔ سرکار سے اجازت ملی، قبر کو کھولی گئی تو قبر کا منظر بدل چکا تھا۔ قبر کے اندر وہ لڑکا نہیں بلکہ ایک گوری چٹی لڑکی لیٹی ہوئی تھی۔ اب سب اس منظر کو دیکھ کر کے حیران کہ قبر تاجی، یہاں تو ابھی ہم نے لڑکے کو دفن کیا تھا اور قبر بھی جنت البقیع کے اندر، لڑکی کہاں سے آ گئی؟ اب قبر کو بند کر دیا گیا، اس کی تصویریں لے لی گئی، اخباروں میں چھپوا دی گئی۔ اب کسی دوسرے ملک تک خبر پہنچی۔ اس کے بعد اس لڑکی کے باپ نے بتایا، جب اخبار کے اندر اس فوٹو کو دیکھا کہ میری بیٹی کا فوٹو ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ چند دن قبل میری بیٹی کا انتقال ہوا اور اس کو ہم نے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کیا۔ چنانچہ وہاں پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد عیسائیوں کے قبرستان میں اس لڑکی کی قبر کو کھودا۔ کھودنے کے بعد منظر الٹا نظر آیا کہ جس نوجوان کو جنت البقیع کے اندر دفن کیا تھا، جس نوجوان کو مدینۃ المنورہ کے اندر دفن کیا تھا، اس کی قبر دوسرے ممالک کے اندر عیسائیوں کے قبرستان کی قبر میں موجود ہے، اس کی لاش وہاں پر موجود ہے۔ اب لوگ بڑے اچنبھے میں پڑ گئے کہ یہ منظر کیسے ہو گیا۔ لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ کی بیٹی تو عیسائی تھی، وہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اپنی بچی کو دیکھتا تھا کہ وہ اسلام کی کتابیں پڑھتی تھی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے اسلام سے بڑی دلچسپی ہے، اسلام سے بڑی محبت ہے، اور جنہوں نے اس پیغام کو پہنچایا میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ ہو سکتا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا ہو، بس یہ بات ہے۔ ہاں پھر پتہ چلا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور جو ایک نام کا مسلمان تھا جس نے پوری زندگی اپنا طور و طریقہ غیروں کے طریقے پہ لے کر گیا، جو مرا تو مسلمان لیکن خاتمہ کفر پر ہوا، اور اس کا جنازہ بھی دفنایا تو جنت البقیع کے اندر گیا، لیکن اس کی قبر بنی دوسرے ممالک کے اندر عیسائیوں کے قبرستان۔ یہ برے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ نتیجہ ہے اس چیز کا جو ہم غیروں کو دیکھ کر کے اپنی زندگی میں اس طریقے کو لاتے ہیں۔ آج دیکھو فیشن کے مارے نہ بڑے نہ چھوٹے، شادی بیاہ کا موقع آئے ایک سے ایک لباس بنانے کی فکر کریں گے، اچھے سے اچھا پینٹ شرٹ بنائیں گے۔ کس کی خاطر؟ میرے بھائی کی شادی ہے، میری پھوپھی کی شادی ہے، لیکن کبھی اس بات کی فکر کی کہ جس اللہ نے یہ تمام نعمتیں دی ہیں، میں اس اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے جاؤں گا، اس کے سامنے جا کر کے نیک باندھوں گا، اس کے سامنے جا کر کے کھڑا ہوں گا، تو اس کے لیے بھی ایک لباس بنا لوں، ایک لباس کا جوڑا میں بنا لوں جو میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا،
جو پیغام میرے مصطفیٰ دے کر کے گئے تھے، مسلمانوں یہ رونے کا مقام ہے۔ ہماری شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اندر تباہی و بربادی کے دہانے مسلمانوں نے آج کھول رکھے ہیں، لیکن رونا اس بات کا ہے کہ آج ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اس کے رسول کو بھلا دیا، اس رسول کو بھلا دیا جس نے مکے کی گلیوں میں آپ کے اوپر غلاظت ڈالی گئی۔ اس امت کی خاطر آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر اونٹ کا اوز رکھ دیا گیا، لیکن رب کی قسم سجدے میں بھی تڑپتے تھے اس امت کی خاطر۔ کل قیامت کے دن بھی اگر کوئی تڑپنے والا ہے تو وہ ذات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تمام انبیاء کے پاس تمام امتیں دوڑیں گی کہ ہماری سفارش کر دیجئے، لیکن ہر ایک کہے گا یا ربی نفسی یا ربی نفسی۔ ہر پیغمبر یہی کہیں گے، موسیٰ کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے وہ بھی یہی کہیں گے۔ کوئی نہیں سننے والا، اگر اس وقت بھی کوئی ذات میری اور آپ کی بات کو سنے گی تو وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت بھی سجدہ ریز ہوں گے، سجدے میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور اس وقت بھی کہہ رہے ہوں گے یا ربی امتی یا ربی امتی یا ربی امتی۔ آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، اے محمد سر اٹھاؤ، مانگو کیا مانگتے ہو۔ میرے آقا اس وقت بھی تمہارے مانگیں گے، اس امت کے سامنے مانگیں گے۔ وہ گنہگار امت جس نے میرے محبوب کی محبت کو دل میں نہ سمایا، رات دن سنتوں کا جنازہ نکالا، لیکن ایک دن بھی یہ نہ کہا بچوں کی خاطر میرے محبوب کی محبت کو ٹھکرا دیا۔ یہ کہتے ہوئے ڈیجے بجایا گیا، یہ کہتے ہوئے شادیوں کے اندر گانے بجائے گئے۔ ایک دن کی بات ہے، بچوں کی خوشی ہے۔ ارے اس محمد رسول اللہ نے تیری خاطر اپنی بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا تھا۔ اس دن تو کیسے بھول گیا جنہوں نے تلواروں کے سائے میں نماز کو قضا نہ ہونے دی، ان کو کیسے بھول گیا۔ کیا منہ دکھائے گا؟ دکھا دیں گے اس طریقے سے منہ کو لے جا کر کے، جب شدت کی پیاس لگ رہی ہوگی، میدان محشر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اور اللہ کے رسول حوض کوثر پر ہوں گے، جام کوثر پلا رہے ہوں گے، اور اس وقت اگر آپ لے کر کے جاؤ گے یہ چہرہ جو میں نے اور آپ نے انگریزوں کی طرح بنایا ہوا ہے، اور اس وقت میرے آقا نے چہرہ پھیر لیا یہ کہہ کر کے میں جانتا نہیں، پھر اس سنتوں کا جنازہ نکالنے والا، تو پھر اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیسے پیاس بجھاؤ گے؟ ذرا سوچو تھوڑی دیر لذت کی خاطر، لذت تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتی ہے، گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ نیک اعمال کرنے میں انسان کو مشقت ہوتی ہے، مشقت ختم ہو جاتی ہے، ثواب باقی رہ جاتا ہے۔ اس تھوڑی دیر لذت کی خاطر کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لے کر کم سے کم ایک لباس ہو بناؤ جس میں صحیح طریقے سے نماز کو ادا کر سکے۔ اگر ابھی کہہ دوں اور مسئلہ بتا دوں تو ابھی سب کی ٹانگیں اوپر نیچے اور زمین و آسمان کی طرف جھانکنے لگیں گے کہ 70 سال سے کسی نے مسئلہ نہیں بتایا، اتنے امام آ گئے کسی نے آگاہ نہیں کیا۔ لیکن مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، کان کھول کر کے سنے وہ لوگ جو پینٹ شرٹ کے اندر نمازیں پڑھتی ہیں، ان کی مکمل نمازیں مکروہ ہیں، کراہیت کے ساتھ ان کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ اس لیے اپنے نوجوانوں سے بھی، اپنے بزرگوں سے بھی آج کا سب سے اہم پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک لباس کرتے پاجامے کا بناؤ جس میں ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، جس رب کے پاس مجھے اور آپ کو لوٹ کر کے جانا ہے، ایک ایک لمحات ایک ایک گھڑی کا جواب دینا ہے۔ رب کی قسم نوجوانوں،
اس بات کو آج تہیہ کر کے جانا کہ انشاءاللہ آج کے بعد جب اللہ کے گھر میں روزانہ عبادت کے لیے آئیں گے تو ہمارا لباس وہ لباس ہوگا جو ہمیں دے کر اور بتا کر گئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنائیں گے نا؟ دن میں 100 روپے کی بیڑی ختم ہو جاتی، لاہور لائٹ کے اندر کئی سو روپے ختم کر دیتے ہیں کہ اس کام کے لیے ہم پر پیسے نہیں ہیں۔ پیسے ہونے چاہیے۔ یارو سمجھو، درد اپنے سے بیان کیا جاتا ہے، غیر سے نہیں۔ آپ میرے اپنے ہو یا نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ ایمانداری سے۔ اپنوں سے درد کو بیان کیا جاتا ہے، اپنوں کے ساتھ کڑوی بات بھی کی جاتی ہے اور اپنوں کے ساتھ سختی بھی کی جاتی ہے، غیروں سے نہیں۔ اس چیز کا بڑا غم اور احساس ہوتا ہے جب مصلی پر پہنچتے ہیں اور جب پیچھے مقتدی 2 یا 3 یا صرف پورے گاؤں کے اندر 2 یا 3 آدمی رہ گئے، یہ رونے کا مقام ہے۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، پیچھے تکبیر کہنے والا موجود نہیں۔ ذرا سوچو ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ کیا وہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اگر مقتدی غائب تو کوئی شکایت نہیں، اور امام صاحب 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے تو پھر شکایت، کہ امام کا حق شکایت کرنے کا نہیں ہے، امام کا حق سمجھانے کا نہیں ہے۔ میرے پیاروں، یہ زبردستی کی بات نہیں ہے، محبت کی بات ہے۔ آپ کی فائدے کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا۔ آج جمعے کا دن، جمعہ ہفتے میں 1 دن آتا نہیں، لیکن ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اذان سے پہلے اپنی تیاری مکمل کر لیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، حدیث نہیں سنا رہا، بلکہ قرآن سنا رہا ہوں۔ قرآن کی بات آپ کو بتلا رہا ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جمعے کی اذان سے پہلے ہماری تیاری مکمل ہو جانی چاہیے تھی، اور جیسے ہی ہم نے مؤذن کی صدائیں سنی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، جب یہ صدائیں میرے اور آپ کے کانوں میں پڑی تو فوراً ہمیں اپنا گھر چھوڑ کر کے مسجد میں آنا تھا، لیکن ہمارا ماحول بدل گیا۔ تو میرے پیارے، اس ماحول کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو۔ جیسی اذان ہو آپ فوراً آ جاؤ، آپ کا انتظار کرتا ہوں میں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مجھ سے پہلے آپ مسجد میں ملتے تاکہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑتا، وقت بات کو شروع کی جاتی اور وقت بات کو ختم کر دیا جاتا، لیکن مسئلہ الٹا ہو رہا ہے۔ ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، یا تو خود سمجھ جاؤ، اور نہ پھر نہ سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خود سمجھا دیتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض یہ کر دوں، میں نے کہا تھا کہ آپ میرے اپنے ہیں اور اپنوں کے ساتھ زبردستی بھی جائز ہے۔ آپ نے بھی تسلیم کیا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے، اگر کوئی بھی بڑا یا چھوٹا، کم سے کم اتنی شرم کر لیا کرو کہ بسا اوقات میں سنتوں کو کہہ کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہوں، کچھ بے شرم بے حیا بے غیرت اتنے ہیں کہ اس کے باوجود بھی نکل کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے ایسا نہ کیا کرو، سنتیں مکمل پڑھ کے جایا کرو، ورنہ پھر زور زبردستی کر کے بھی کچھ چیز پڑھوائی جاتی ہیں اپنوں سے، برا ماننے کی بات نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی وہ پڑھ لیں۔